بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن حضور علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دائیں بازو اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو بائیں بازو پر بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے یہاں اکٹھے نہ رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا، اب ان میں سے آپ جسے چاہیں پسند فرما لیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا جائیں تو ان کے غم میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور مجھے تکلیف ہوگی، اور اگر ابراہیم علیہ السلام وفات پا جائیں تو زیادہ علم میری ہی جان پر ٹوٹے گا، اسی لیے مجھے اپنا ہی غم پسند ہے۔ اس واقعے کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقال فرمایا۔ بعد ازاں جب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور خوش آمدید کہتے ہوئے فرماتے، مرحبا، میں نے تم پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مع صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کے گھر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں امام علی مقام بچوں سے کھیل رہے تھے۔ بچپن میں کھیل چونکہ ہر شے سے عزیز ہوتا ہے، نہ کھانے کی پرواہ نہ گھر جانے کی فکر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر پیار کرنا چاہا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ لگا دی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پیچھے دوڑے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، ہم دیکھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہاتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے نیچے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹھوڑی پکڑ کر ان کے منہ پہ اپنا منہ رکھ کر بوسہ لیا اور پھر چھوڑ دیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اور سر مبارک کو تن سے جدا کیا گیا، سر مبارک کو کوفہ کی گلیوں میں لے کر پھرا گیا، تو میں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو ابن زیاد کے پاس لے کر جایا گیا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے اور زبان مبارک پر قرآن مجید کی تلاوت جاری تھی۔ میدان کربلا میں جس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کے گرد آگ جل رہی تھی تو ایک بدبخت مالک بن ارواح نے اونچی آواز میں کہا کہ اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے آخرت کی آگ میں جلنے سے پہلے ہی دنیا میں آگ لگا لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اے بدبخت، تیرا گمان ہے کہ میں دوزخی ہوں، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ اس بات کو ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ مالک بن ارواح کا گھوڑا پھسل گیا، گھوڑے کی رکاب میں بری طرح پھنس گیا اور گھوڑا اس کو گھسیٹتا ہوا اس آگ میں لے گیا اور مالک بن ارواح جل کر راکھ ہو گیا۔ میرے پیارے ویورز، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔